السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آڈیو ہے تو میں جو ہے نا خصوصاً شہر سنگم نیر کے مسلمانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ آڈیو آپ خود بھی سنیں اور اس آڈیو کو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر کی مستورات کو خود بیٹھ کر سنائیں، اور اگر آپ میں ہمت نہیں ہے تو ایک شوہر ہے تو اپنی بیوی کو کہے کہ تو اپنی بچیوں کو بیٹھ کے سنا اور اس پر ڈسکس کرے، گھر کے اندر بیٹھ کر بچیوں کو سنائے۔ اور ایک بھائی کوشش کرے کہ اپنی بہن کو سنائے، اگر وہ ہمت نہیں ہے تو بہن کو یہ کہہ کر کہ میری بہن یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، اس آڈیو کو تو سن لے۔ تو یہاں پر ہم کوئی سنگم نیر شہر کی بات نہیں کر رہے، ایک کامن سماج کی بات کر رہے ہیں، لیکن چونکہ کل ایک بہت بڑا پروگرام شہر سنگم نیر میں ہوا تو ہم شہر سنگم نیر کے تمام مسلمانوں کو دل سے مبارکباد دینے کو ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ انہوں نے عورتوں میں دینی بیداری کے لیے ایک بہت بڑا اور صرف عورتوں کا پروگرام لیا، اور تب تو خوشی کی انتہا نہ رہی جب پتہ چلا کہ تقریباً 8,000 عورتوں نے شرکت کی، اور حال یہ رہا کہ ہزاروں خواتین کو واپس جانا پڑا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شہر احمد نگر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خواتین کا اتنا بڑا پروگرام ہوا، تو مطلب سلام ہے سنگم نیر والوں کو کہ انہوں نے اتنا بڑا پروگرام آرگنائز کیا۔ اتنی مستورات واپس چلے گئی، ان کو واپس جانا پڑا۔ اسلام کی ان شہزادیوں کو مبارکباد دینا چاہیے کہ انہوں نے پروگرام میں شرکت کر کے اپنی دینی ذمہ داری کو پورا کرنے کی ایک کوشش کی، اور مبارکباد کے اصل حقدار وہ احباب، وہ نوجوانان اور وہ اہل خیر حضرات ہیں جنہوں نے اس خواتین کے پروگرام کو آرگنائز کیا۔ جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی، ان آرگنائزر سے ہماری ملاقات ہوئی، تو یقین جانیے ان کی آنکھوں میں عجیب خوشی کی چمک اور عجیب سی فکر نظر آئی۔ وجہ یہ ہے کہ اتنا بڑا پروگرام ہوا تو انہوں نے اتنی قربانیاں کیوں دی، اتنا خرچ کیوں کیا، اس کے پیچھے اتنی محنت کی، اس کے پیچھے ان کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا مسلمان بچیوں کو اسلام سے متعارف کرا کر ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنا، یقیناً اللہ کا خوف پیدا کرنا۔ اس نبی کی امت میں وہ پیدا ہوئی ہے جس کی شان روز محشر آخرت کے دن میں نرالی ہے۔ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے متعارف کرا کر ان کے دلوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمت دلوں میں جمانا، پر پھر بھی کوئی خدمت میں سمجھائش میں کمی رہ جاتی ہے۔ بس اس بات کا ہلکا سا خدشہ ان خادم ملت سنگم نیر والوں کے خدام میں نظر آیا کہ ہم نے اتنا بڑا پروگرام کیا، اتنی مست خواتین آئی، ہو سکتا ہے کوئی خواتین کی خدمت پوری نہ ہو سکی ہو، ان تک کھانا صحیح نہ گیا، کسی تک بات صحیح نہ گئی ہو، یعنی کچھ نہ کچھ کمی نہ۔ جب پروگرام کے مقاصد اور تفصیلات ہم نے ان نوجوانوں سے معلوم ہوئے، جب ان سے معلوم ہوئے تو ان کی آنکھوں میں ہم نے آنسوؤں کے وہ قطرے نظر آئے جو وہ دکھانا نہیں چاہتے۔ ظاہر سی بات ہے جب غم زیادہ ہو جاتا ہے تو بندوں کے سامنے انسان رویا نہیں کرتے، بلکہ خالق کائنات کے سامنے وہ شکایت کرتے ہیں۔ میں ان خواتین سے پوچھتا ہوں جو قوم کی عزت، ایک باپ کا غرور ہے، ایک شوہر کی ہمت ہے، ایک بھائی کی عزت ہے، بیٹوں کا فخر، اسلام میں آپ کو کیا کمی نظر آ گئی جو آج خواتین اسلام سے غفلت برت رہی ہے؟ آج یقین جانیے ہم معاشرے میں عورتوں، بچیوں، ساس بہو
کیا کالج میں جانے والی لڑکیوں میں یا عمر 30 سے 40 سال والی عورتوں میں بے حیائی، دنیا کی حرص، مکانوں کی حرص، کھلے عام زنا. افسوس تو تب ہوا جب ہمارے سامنے کارگزاری آئی. ہم یہ سنگمنیر کی کارگزاری نہیں، ایک کامن کارگزاری کی بات کر رہے ہیں کہ اکثر رشتوں میں زنا عام ہو گیا. مطلب سگے رشتے چھوڑ دیے نا، تو کامن رشتوں میں زنا عام ہو گیا، اس لیے کہ پردہ نکل گیا. حیرانی تو تب ہوئی جب ایک بیٹا کہہ رہا تھا میری ماں میرے والد کے ساتھ وفادار نہیں، زنا خور ہے. کیا کروں میں؟ زمین کا وہ خطہ بتاؤ جہاں جا کے چلے جاؤ. ایک بھائی کے سامنے جب محلے کے لڑکوں نے اس کی شادی شدہ بہن کو لا کر کھڑا کیا کہ تیری بہن فلاں غیر مسلم کے ساتھ لاڈج میں پکڑی گئی. میری ماں بہنوں، سوچو تو صحیح، اس بھائی نے اپنی جان کو زمین کے کسی خطے میں لے جا کر چھپانا ہے جہاں وہ کہ ہم عزت دار خاندان سے ہے. یہ ہمارے سامنے کی بات ہے. بہت عجیب عجیب کارگزاریاں ہیں ہمارے سامنے، اور یہ ہم نے سنی سنائی نہیں ہے، بلکہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہ اب لوگ ہم کو قوم کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، تو ہمدردی کے جذبے کے ساتھ میں ہمارے سامنے ایسے پرابلمز لا کے رکھتے ہیں. ہم کو بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ دن دیکھنا تھے. بہت عجیب عجیب کارگزاریاں ہے، اور یہ ہم نے سنی سنائی نہیں ہے، یقین جانی، بلکہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی کارگزاریاں ہے. ایجوکیشن کے نام پر، پڑھائی کے نام پر، ترقی کے نام پر، آزادی کے نام پر یہ کیسی برائیاں آج عورتوں میں آ گئی، مسلمان عورتوں میں. ایک علاقے میں 2 لڑکوں میں جھگڑا ہوا. پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ اس میں سے ایک لڑکا بولا یہ میرا دوست ہے، میرے گھر میں میری ماں کو خالہ بولتا ہے اور میری بہن کو بہن مانتا ہے. آج میں نے میری ماں کو اس کے ساتھ بنا کپڑوں کے دیکھا. میں میری ماں کو نہیں بول سکتا، یہ میرا دوست تھا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ افسوس، اگر یہ ترقی پھر ہلاکت سے کیوں ہم کو کیوں پرہیز ہے کہ ہم ہلاک ہو رہے ہیں. تو بہت کارگزاریاں ہے. یعنی یہ جو پروگرام اس وقت کے اندر جو پورے ہندوستان کے اندر خواتین کے رکھے جا رہے ہیں، ان کے بہت عجیب مقاصد ہیں. یعنی اس سے پہلے کبھی سوچ نہیں سکتے تھے. بچت گھر کے نام پر عورتوں کے اندر ایسی برائیاں، مطلب ہم بیان نہیں کر سکتے کہ ہم نے کیا دیکھا کر کے. خدا نہ کرے کسی غیر مسلم کے پاس یہ آڈیو چلے جائے تو اللہ ہم کو معاف کر دے. ایسی حالت ہے. بچت گھر آج مسلمان دیندار، یعنی جن کی وہ گھرانے کہ جن کی عورتوں کو محلے کے لوگوں نے نہیں دیکھا، وہ عورتیں آج بچت گھر میں جا کے بیٹھتی ہیں. اور پھر جو اوپن مائنڈ عورتیں، ان کا تو کیا ہی کہنا. مطلب ہلاکت ہے. اور کیا ملتا ہے بچت گھر سے؟ ایک بیٹا
ماں کے سامنے یا اپنے باپ کے سامنے ضد کرتا کہ میرے کو گاڑی چاہیے تو میں کام پر جاؤں گا، میرے کو موبائل چاہیے تو میں کام پر جاؤں گا، تو وہ ماں کہتی کہ بیٹا رک، میں بچت گھٹ نکال کے تیرے کو دیتی. یہ عالم. اور ماں شوہر کی آمدنی کم، بیٹے کے چکر میں آ کے بچت گھٹ میں بیٹھ کے بیٹے کو موٹر سائیکل دلا کر دے رہی، بیٹے کو موبائل دلا کر دے رہی، اور شوہر کی کمائی جب پوری نہیں ہو رہی تو وہ ماں محلے میں ذلیل ہو رہی ہے، وہ بہن ذلیل ہو رہی. تو وہ نوجوان جو اپنی ماؤں سے گاڑیوں کی ضد کر رہے، موبائل کی ضد کر رہے، مہنگے فون کی ضد کر رہے، اچھے کپڑوں کی ضد کر رہے، یہ اپنی ماؤں کی، اپنی بہنوں کی اور اپنی خواتین کی عزت کو داؤ پر لگا رہے ہیں. اوہ کیا عجیب کارگزاری آئی، اللہ کی پناہ. جس نے سنایا نا اس نے رو دیا. اس نے بولا 435 روپے ہفتہ بھرنے کے لیے نہیں تھے تو اس عورت نے اپنا جسم بیچ دیا. کیوں ہم اس بچت گھٹ کے، کیا اسلام میں اس کا متبادل نظام نہیں ہے؟ کیا ہم اس بچت گھٹ کے علاوہ کئی دوسری رقم؟ تو مسلمانوں کے مالداروں کو چاہیے نظام بنائے. آج انگلش میڈیم ایجوکیشن کے نام پر، اچھی تعلیم کے نام پر ایک ماں خواب دیکھتی ہے کہ جو میں نے نہیں کیا میری بیٹی کریں گے. تو اس کا برتھ ڈے نہیں منایا گیا، بیٹی کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے. ایجوکیشن کے نام پر آزادی. اسلام کوئی ان پڑھوں کا مذہب ہے؟ اسلام نے اس زمین کو وہ علم دیا جو ہم جانتی نہیں ہیں. سب سے پہلا علم کیا دیا معلوم؟ عورت کو عزت دی. سب سے پہلا علم عورت کو عزت دی. کتنی عزت دی؟ اتنی عزت دی آپ سوچ بھی نہیں سکتی. اگر اسلام نہ ہوتا خدا کی قسم عورتیں رنڈیاں ہوتی. ایسی حالت تھی. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ مکہ کے اندر، عربوں کے اندر اسلام سے پہلے عورتیں خریدی جاتی تھی، عورتیں بیچی جاتی تھی. اور یہ عالم تھا کہ گھروں کے باہر جب کسی کے گھر میں بیٹی جوان ہو جاتی تو گھر کے باہر جھنڈا گاڑ دیا جاتا کہ کوئی بھی اس گھر کے اندر بیٹی جوان ہوئی ہے اس کے ساتھ میں زنا کر سکتا ہے. یہ عالم تھا. اور جب وہ عورت، وہ بیٹی اس گاؤں کے کئی مردوں کے ساتھ میں زنا کر لیتی اور جب وہ حمل سے ہو جاتی تو پھر گاؤں میں پنچایت لگتی تھی. اور پنچایت لگنے کے بعد میں وہاں پر اس عورت کو کہا جاتا تھا کہ بیٹا کس کا ہے یہ کہ تو نے اتنے لوگوں کے ساتھ میں زنا کی، بیٹا کس کا ہے؟ تو وہ فلاں کی طرف اشارہ کر دیتی اور وہ اس کا وارث دار ہوتا. اتنی ذلت. عورت کو شیطان کی بیٹی کہا جاتا تھا. کیا مقام! اسلام نے عورت کو ماں کا درجہ دیا. اسلام نے عورت کو بیٹی کا درجہ دیا. اسلام نے عورت کو بہن کا درجہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے اسلام سے پہلے عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. کسی گھر کے اندر بیٹی کا پیدا ہونا، آج اللہ معاف فرمائے، وہ بہنیں جو اسلام کا مذاق بنا رہی ہے، قسم خدا کی اسلام نہ ہوتا تم پیدا نہ ہوتی. اسلام نے وہ مقام دیا. آج تم اسلام کو بھول گئی، اسلام کو سیکھنا نہیں چاہتی، اسلام پر چلنا نہیں چاہتی، اسلام کو سمجھنا نہیں چاہتی. عورتیں آج عورتوں کی دشمن ہیں. عورتیں خود عورتوں کی دشمن ہیں. اب مجھے بتاؤ ایک بہو کی دشمن کون ہے؟ اس کی ساس. وہ ساس کون ہے؟ وہ خود عورت ہے. وہ خود عورت ہے نا. تو یہ جو اسلام نے جو عورت کو مقام دیا، ایک شہزادی، قسم خدا کی، یعنی سنگمنیر کے اندر جو پروگرام ہوا
جس میں لفظ شہزادی استعمال ہوا کہ اسلام کی شہزادیاں، یقین جانیے میری بہنوں، یہ اسلام کی شہزادیاں، یہ مقام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے جناب رسول اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کو عطا فرمایا. ورنہ اغیار غیروں میں آپ جا کر دیکھیں گے تو ستی کی پرتھا تھی. کیا تھی؟ ستی کی پرتھا، یعنی شوہر کے ساتھ میں اس کو جلا دیا جاتا تھا. اور نیوگ کی پرتھا تھی. یعنی نیوگ کیا ہے؟ یعنی ایک عورت جب اس کو بچہ نہیں ہوتا، اس کو دوسرا نکاح کرنے کی گنجائش نہیں تھی، وہ اگر اس کو بچہ پیدا کرنا ہے اور شوہر نہیں ہے اس کو، تو وہ اپنی قوم کے جو ان کے قوم کے جن کو وہ پوجنیہ کہتے ہیں، ان کے ساتھ میں زنا کر کے بچہ پیدا کرنے کی یعنی اس سے گنجائش تھی اس کو. یہ عالم مطلب وہ سماج آج مسلمان کی بچیوں پر، یعنی جب میڈیا پر بولا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں بولا تو شرم کی بات ہے. جنہوں نے اپنے بچوں کو پیٹ میں مار دیا صرف لڑکی ہونے کی وجہ سے، اس کو پیٹ میں مار دیا. یعنی دیا مرزا کا اگر آپ آڈیو انٹرویو سنیں گے، یوٹیوب پر موجود ہے، تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اس کو پوچھا گیا کہ مطلب عورتوں کے حق میں تم کیا کہنا چاہتی؟ تو کہتی اسلام. اس لیے کہ انہوں نے پیدا ہونے دیا، انہوں نے تو پیدا نہیں ہونے دیا. یہ تو پیٹ میں، اور تو لڑکی دیکھ کر پیٹ میں مار دیتے تھے، پیٹ میں مار دیتے تھے. تو اسلام کے اندر عورتوں کے حقوق دیکھے. اسلام نے پراپرٹی کے اندر جو ہے نا مطلب آپ کو حقوق دیا. کون سے مذہب نے دیا؟ کون سے مذہب نے دیا؟ نہیں دیا. دیکھو آج جو ہے نا عورتیں زیادہ ہے، کیا ہے؟ مرد کم ہے. ایک جو ہے نا آپ کو آ کر سمجھاتا ہے کہ دیکھو عورتوں کے اندر جو نا جس کو ہے نا مطلب اسلام کے اندر ہے نا دوسرے شادی کا بھی کانسیپٹ ہے. تو آپ ذرا سوچ کر تو دیکھیے، آپ ذرا سوچ کر تو بھی دیکھیے کہ اسلام کے اندر اگر یہ کانسیپٹ ہے تو کس کے لیے؟ عورتیں زیادہ ہے، مرد کم ہے. دنیا کا آپ ریشو اٹھا کر دیکھو، دنیا کا ریشو اٹھا کر دیکھو، عورتیں زیادہ ہے، مرد کم ہے. تو وہ عورتیں مطلب جس کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے یا تو جس کو شوہر ہی نہیں مل رہا ہے، اس کے پاس زنا کے علاوہ کیا راستہ بچا ہوا ہے؟ تو اتنا ہی ہے کہ دوسرے مذہب والے عمومی اعتبار سے زنا کی اجازت دے رہے، اسلام نے نکاح کی اجازت دیا. اسلام نے نکاح کی اجازت دیا. تو اسلام دنیا میں ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے نا. ماں بین 60 و 70 کہ تھوڑا وقت ہے دنیا کے اندر، چھوٹا سا وقت ہے نا دنیا کے اندر. اگر دنیا کے اندر اسلام نے اگر آپ کو اتنا دیا، یعنی اسلام نے یہ دیا کہ آپ جھاڑو نہیں مار سکتے، آپ کو جھاڑو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شوہر کو نان نفقہ سکونت کی پوری ذمہ داری شوہر کو اسلام نے دیا. جہاں اسلام نے آپ کو اتنی ساری ذمہ داریوں سے پاک کیا، اور اگر تھوڑا سا اگر آپ کے نفس پر بوجھ بھی آتا ہے آپ اس کو برا سمجھیں گے. کیا دوسرے سماج کے اندر دوسری شادیاں نہیں ہو رہی ہیں؟ آپ جا کر دیکھو دوسرے سماج کے دیوی دیوتاؤں کے ان کی 16 ہزار بیوی آ رہی ہے. 16 ہزار. آج کوئی پاگل یعنی آپ کو آ کر بہکا رہا ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے آپ کس بدبو میں جا رہے، کس گندگی میں جا رہے. یعنی یقین جانیے جن کے ایمان میں مطلب جن کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے، جن کے جسموں میں بدبو ہے، آپ ان کے مطلب مذہب کو اختیار کرنے کے لیے جو ہے نا آج مسلم بچیاں جو ہے نا تیار ہو رہی. یعنی اب ہمارے پاس 50 کیسز ہے. تو اس کے اندر ہم جب اس میں سروے کرتے تو ہم یہ دیکھتے کہ اس سروے کے اندر مطلب ایک مسلم بچی غیر مسلم بچے کے ساتھ میں شادی کر رہی ہے تو ہم کو اتنا تعجب ہوتا ہے. اور بعد میں جب اس کی زندگی دیکھتے ہیں، اوہو جہنم ہے اس کی زندگی. تو کیا ہے؟ جہنم. اس نے اپنے بھائی کو دیکھا ہے، جب وہ اس کی حقیقی زندگی کو دیکھ لے گی تو اس کو تو کپڑے نصیب نہیں ہیں. اتنا بخل بھرا ہوا ہے اس کے اندر، اتنا بخل، اتنی نحوست بھری ہوئی، اتنی بیماریاں، اتنی غلاظت بھری ہوئی، آپ برداشت نہیں کر سکتے. یہ عالم ہے. تو میری عزیز بہنوں اور معاشرے کے وہ تمام احباب سے ہم گزارش کرتے کہ اس طرح کے جو پروگرام جو سنگم نیر کے اندر ہوا، ماشاءاللہ، ایک تو یہ جو کرنے والے ہیں ان کو خوب مبارکباد. اور اس کے اوپر ایک نظام بننا چاہیے
ایک تعلیمی نظام، ایک تربیت کا نظام. عورتوں کے حقوق چاہیے. کیا چاہیے؟ عورتوں کو پڑھنا ہے تو کو ایجوکیشن سسٹم ختم کرو. عورتیں اپنے گھروں میں جھگڑا کرے کہ تم جاؤ، سماج کے لوگ سب جب بیٹھو اور ایک مسلم کالج بناؤ، ایک مسلم ادارہ بناؤ جہاں ہم ڈاکٹر بنے، جہاں ہم سائنٹسٹ بنے، جہاں ہم ڈیٹا سائنٹسٹ بنے، جہاں ہم MBA کرے، جہاں ہم انجینئرنگ کرے، جہاں ہم کو صرف خواتین پڑھانے والی ہو، خواتین ایڈمنسٹریشن ہو، خواتین کا نظام ہو. ہم کو گھر سے لیا جائے، گھر پر لا کر چھوڑا جائے، ہماری عزت و آبرو کی پوری فکر کی جائے، ہمارا احترام کیا جائے، ہمارے لیے گیٹ ٹوگیدر کا انتظام ہو، ہمارے لیے گھومنے پھرنے کا انتظام ہو پورے شرعی پردے کے ساتھ میں. اگر کسی عورت پر ظلم ہو رہا ہے تو سماج میں ایسے لوگ اکٹھا ہو جو اس عورت کے ظلم کو ختم کر کے اس کو انصاف دلائے. اس کے لیے عورتوں کو لڑنا چاہیے. عورتوں کو لڑنا اس لیے چاہیے تاکہ وہ اسلام پر چل سکے. کہ ہم کو دین کے ساتھ میں جو ہے نا دنیاوی تعلیم بھی چاہیے، ہم کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ میں دینی تعلیم بھی چاہیے. معاشرے کے اندر عورتوں نے اس لیے لڑنا چاہیے کہ ایک بیٹی نے بولنا چاہیے کہ میں اس لڑکے سے شادی نہیں کروں گی جو دہیج مانگے گا، میں اس لڑکے سے شادی نہیں کروں گی جو یہ کہے گا کہ ہم کو تو کچھ چاہیے نہیں، بس ہم کو جو ہے نا شادی اچھی کروا دو. وہ گھر میں شادی نہیں کروں گی جس گھر کے اندر یہ کہا جا رہا ہے، یعنی یہ آفر آ رہی ہے کہ اس گھر سے کہ یعنی یہ جو دہیج کی خرابی ہے نا، دہیج کی خرابی آپ جانتے کیا ہے اس وقت کے اندر؟ یعنی شریف لوگ بھائی ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے، بیٹی آپ کو جو دینا ہے دینا، یہ دہیج مانگنا ہے. ہم کو کچھ نہیں چاہیے، بس ہم کو کھانا اچھا دے دو، یہ دہیج مانگنا ہے. ہم کو کچھ نہیں چاہیے، بس شادی ہال میں کرا دو، یہ کیا ہے؟ دہیج مانگنا ہے. ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، بس آپ عزت کے ساتھ میں اپنی بیٹی ہمارے ساتھ میں روانہ کر دو. اگر آپ کچھ دیں گے ہم لیں گے نہیں، آپ کھلائیں گے ہم کھائیں گے نہیں. یہ دہیج کا نہ لینا ہے. کیا ہے؟ یہ دہیج کا نہ لینا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر شادیوں کو اتنا آسان کیا تھا کہ زنا مشکل تھا، لیکن آج اللہ معاف فرمائے قوم کے مالداروں نے بڑی بڑی شادیاں کر کے غریبوں کو بڑی بڑی شادیاں کرنے پر مجبور کر دیا. تو ایسی بڑی بڑی شادیوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، عورتوں کی طرف سے ہونا چاہیے کہ نہیں، جس گھر کے اندر شادیاں بڑی ہو رہی ہم نہیں جائیں گے اس شادیوں کے اندر. سماج کے اندر دہیج کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، بائیکاٹ ہونا چاہیے. یقین جانیے میں کارگزاری سنا کر اس آڈیو کو ختم کر رہا ہوں، بس آپ میں ہمت ہے تو وہ کارگزاری سن لینا. ایک مرتبہ کچھ نوجوان ہمارے پاس ایک بچی کو پکڑ کر لائے. لانے کے بعد میں وہ بچی پوری برہنہ تھی. انہی نوجوانوں نے اس کا ویڈیو بنایا اور اس کو کپڑے پہنائے. کپڑے پہنا کر جب لائے تو اس بچی کو بولے کہ جو ہے تو کیا کر رہی تھی؟ تو بچی روتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں نے مارا توڑا اس کو. پھر جب ہمارے پاس لائے گھر میں بولا بیٹا کہ تو کیا کر رہی تھی، کیوں اپنے جو ہے نا خاندان کی عزت کو داغدار کر رہی تھی؟ تو بولے لگے چاچا بولے ایک بات بولو کہ بولے میں اور میری بہن ہے بولے تو میں میرا اور میری بہن کا دہیج اکٹھا کر رہی تھی. بولے میری شادی ہے نا. بولے کیا ہے؟ تو بولا کہاں دیا تیرے کو بیٹے؟ تو بولے فلاں جگہ پہ دیا. تو جو بچوں نے لائے تھے نا میں نے ان کو بلایا کہ وہ تیرے دوست کو لے کر آ جس نے اس سے دہیج مانگا تھا. کیا ہے کہ اچھی شادی کے نام پہ، یعنی گھر میں شادی تو تم کو اچھی کر کے دینا پڑیں گی نا. ہمارے زیادہ کچھ نہیں، ہمارے 400 مہمان آئیں گے، ہمارے 100 مہمان آئیں گے. بولنے والے یہ جو بولنے والے نا ان کی بیٹیاں ان کی بہویں اس طرح سے دہیج جمع کر رہی ہے. کیا کر رہی؟ اس طرح سے دہیج جمع کر رہی. وہ بچی کے پیر میں ٹوٹی ہوئی چپل تھی جو لاج میں اپنا جسم بیچ رہی تھی، اپنی خوبصورتی بیچ رہی تھی اپنے شوہر کے گھر میں جانے کے لیے. تو وہ جو شوہر جو اپنے گھر کے اندر عزت لے کر آ رہا ہے نا، وہ اس کی عزت نیلام کر کے اس کے گھر میں آ رہی ہے. وہ ساس، وہ سسرا، وہ خاندان جو عزت دار بہو لانا چاہ رہے دہیج کے ساتھ میں نا، تو اس طرح سے ان کی بہویں جو دہیج جمع کر رہی ہے. یہ ہماری کرنٹ کارگزاری ہے. تو ہم یہ گزارش کرتے کہ ہمارے پاس تو بہت کارگزاریاں ہے. یعنی وہ بچیاں جو بھاگ کر گئی، وہ سہیلیاں جو اپنی دوسری سہیلیوں کو اپنے کپڑوں کی نمائش کرتی ہے، تو ان سہیلیوں کی وجہ سے یعنی کیا نقصان ہوتا ہے اور وہ دوسری غریب بچیاں کس طرح سے ڈیمیج ہوتی ہے، یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے. تو خدا را عورتوں کی بے عزتی کرنے والے بھائی
سہیلیوں کی بے عزتی کرنے والی سہیلیاں اور اپنی بچیوں کی بے عزتی کرنے والے ماں باپ سے گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کی عزت کرے، اپنے گھر کے اندر جو خواتین ہیں ان کی عزت و احترام کرے۔ تو ایک بہت بڑی گزارش ہے وہ یہ کہ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم و تربیت خود دے، کسی کے بھروسے پر نہ دے کہ فلاں مدرسے میں بھیج دیں گے وہ تعلیم دے دیں گے۔ آپ بھیجو، مدرسے میں تعلیم ملتی ہے، لیکن باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو تعلیم دے، اپنے بچوں کو تعلیم دے۔ ماں کی ذمہ داری ہے، دادا دادی کی ذمہ داری ہے، نانا نانی کی ذمہ داری ہے، بہنوں کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کو تربیت و تعلیم دے، دینی تعلیم و تربیت دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ میں جو ہے نا، جو شوہر اپنے گھر والیوں کو اس لیے گاڑیاں دلا کر دے رہے ہیں تاکہ وہ ان کے بچوں کو ٹیوشن لے کر جائے، بچوں کو اسکول میں لائے، تو معاف کرنا، بچی کو کالج میں چھوڑنے کے لیے ماں کو آپ بھیج رہے تو وہاں کالج میں بچی ڈیمیج ہو رہی ہے اور وہ گاڑی پہ آپ کی بیوی ڈیمیج ہو رہی ہے۔ اس کے لیے خدا را اسلام نے جو پردے کا حکم دیا نا، اس کو بوجھ نہ سمجھے۔ اسی میں آپ کی حفاظت ہے، اسی میں آپ کی حیا ہے، اسی میں آپ کی خوبصورتی ہے، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی پردے میں ہے۔ پردہ بوجھ نہیں ہے، پردہ آپ کی حفاظت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنگم نیر کے تمام مسلمانوں کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔